السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ یمامہ کا منظر مختصراً ذکر کریں گے۔ ناظرین، اس جنگ سے پہلے مسلمانوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی تھی، لیکن اتنے زیادہ صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو ایک لائک ضرور دیں۔ ناظرین، جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے: لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہو یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے: مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئے اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے: بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، سب 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے، جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، جس کی بہادری کے قصے عرب اور عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا: اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا، اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر اور سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا: واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگے۔ اس باغ کی دیواریں مثل قلعہ کی تھی۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے: اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پہلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوشش میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔